بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ہفتے کا ویکلی ہاروسکوپ ہم لے کر آئے ہیں وہ 15 اگست سے لے کے 21 اگست تک کا ہے۔ اس ہفتے سورج اور زہرہ کا ملاپ برج اسد میں ہونا اور اس کے ساتھ ہی مریخ سیارے کا برج ورگو میں ہونا بہت سی نیگیٹو انرجیز کو لے کر آتا ہے۔ آپ تمام لوگوں کی لائف میں رشتوں میں بہت سختی، دوری اور سٹرگل آئے گی۔ ڈپریشن، انزائٹی، شک اور وہم ان پلانیٹری پوزیشنز کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی زندگی پر غالب رہیں گے۔ کام اور گھر دونوں جگہ پر آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے جھگڑوں میں بدل سکتی ہیں۔ وہ لوگ جو آپ سے حسد کرتے ہیں یا آپ لوگوں کے رشتوں میں دوری پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت بہت زیادہ سازگار رہے گا، تو اس معاملے میں بھی آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ نظر بد اور کاموں میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، مگر اس ہفتے ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ لیو کی انرجی آپ کو اپنے خوف اور رکاوٹوں پر اوور کم کرنے کا بھی حوصلہ دے گی، کیونکہ لیو میں وینس اور سورج کا ملاپ لیو کی جارحانہ طبیعت کو اور اجاگر کر کے آپ تمام لوگوں کو پرجوش، ضدی مگر جلد غصے میں آ جانے والا انسان بناتا ہے۔ یہ بیہیویئر کچھ برج والوں کے لیے تو فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، مگر کچھ کے لیے مشکلات بھی لاتا ہے۔ کچھ لوگ ان پلانیٹری پوزیشنز کی وجہ سے بہت زیادہ فوائد اور اپرچونٹیز حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انفرادی طور پر یہ ہفتہ آپ تمام لوگوں کے لیے کیسا رہے گا اور کن لوگوں کے لیے احتیاط کرنا ضروری ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے ایریز دوستوں کی۔ تو ایریز، آپ تمام لوگوں کو اپنے مزاج اور رویے میں اس ہفتے فلیکسیبلٹی لانی ہوگی، کیونکہ ایسے ہی آپ اپنے مسائل سے بچ پائیں گے، ورنہ اس ہفتے ہر چیز، ہر کام میں آپ کو مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ 19 تاریخ کو مون کا آپ کے 5th ہاؤس میں ہونا آپ کے اندر اچھے فیصلے لینے اور اپنی زندگی سے متعلق سنجیدگی سے سوچنے، خود کی کیئر کرنے اور خود پر اور اپنی پسند پر توجہ دینے پر آپ کو مجبور کرے گا۔ اس ہفتے آپ کو بہت محتاط ہو کر ہر کام کرنا ہوگا، کیونکہ آپ لوگ خود میں اعتماد اور کانفیڈنس محسوس کریں گے، مگر اکثر ضرورت سے زیادہ کانفیڈنٹ ہونا آپ کو نقصان بھی دے جاتا ہے، تو اس بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کاروباری افراد ہیں یا پھر ملازمت پیشہ یا پھر ہاؤس وائفز، آپ تمام لوگوں نے اس ہفتے اپنی سوچ، اسٹریٹجیز یا پھر اپنی روٹین کو چینج کرنا ہے، کیونکہ پرانے طریقوں پر چلنا اب آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ رہے گا۔ اس ہفتے کے آخری 3 دن آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط سے گزارنے ہوں گے، کیونکہ آپ کو بات بے بات بہت غصہ آئے گا، فیصلے لینے میں غلطیاں کر سکتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے جلدی ہرٹ ہو سکتے ہیں، اپنے فیصلوں میں اور لوگوں کو لے کر بہت کنفیوز بھی رہیں گے۔ چھپے دشمن سے بھی آپ کو اس ہفتے احتیاط کرنا ہوگا۔ یہ 3 دن یعنی 19، 20 اور 21 کام کی جگہ پر بولتے وقت بہت زیادہ احتیاط کریں۔ کاروباری افراد ہیں تو کسی جگہ ان دنوں میں انویسٹ نہ کریں۔ ان دنوں میں آپ کو کافی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، البتہ ہفتے کے شروع کے دن آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کامیابی اور منافع کمانے کے موقع لے کر آئے گا۔ نوکری پیشہ افراد کو بونس مل سکتا ہے، ان کے کام کے لیے ان کو سراہا بھی جائے گا۔ کاروباری افراد اگر پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر وہ بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ دھوکہ مل سکتا ہے۔ محبت اور تعلقات میں اس ہفتے فلیکسیبلٹی لانا ضروری ہوگا۔ اگر اپنے رویے میں فلیکسیبلٹی لائیں گے تو رشتوں میں مضبوطی آئے گی، لوگوں کے دلوں میں آپ کے مقام اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ انا، ایگو اور خاص طور پر ضد کو اپنے تعلقات میں ہرگز نہ آنے دیں۔ اس کے علاوہ بہن بھائیوں کے ساتھ پیسوں اور جائیداد کے متعلق کوئی لڑائی یا بحث ہو سکتی ہے، یا پھر ان میں سے کسی کو کوئی قرض دیا تھا یا لیا تھا تو اس کا تقاضا بار بار کرنے پر اختلاف، بحث یا لڑائی ہو سکتی ہے۔ والدین کو اولاد سے متعلق کوئی فکر لاحق ہو سکتی ہے، ان کا فیوچر، تعلیم اور صحت، خاص طور پر ان کی لاپرواہ رویے کی وجہ سے آپ لوگ پریشان رہیں گے۔ اسٹوڈنٹ اس ہفتے لاپرواہی برتیں گے، رزلٹ بھی اس ہفتے امید کے مطابق نہیں حاصل کر پائیں گے۔ صحت کے معاملات میں آپ لوگوں کو اس ہفتے بہت احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ بہت زیادہ نیگیٹو سوچیں آپ لوگوں کے اندر انزائٹی، باڈی پین اور تھکاوٹ جیسی تکلیفوں کو پیدا کرے گا۔
وہ لوگ جو ویزا اور امیگریشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اگر اس ہفتے کوشش کریں گے تو حالات آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گے اور کاموں میں آسانی بھی آئے گی۔ ایک امپورٹنٹ بات جو اس ہفتے آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کوئی قیمتی چیز یا پھر کوئی مہنگی بڑی چیز مت خریدیں، کیونکہ فائدے کی بجائے نقصان کا امکان ہے۔ اسی طرح کوئی چیز بیچنے کا بھی سوچ رہے ہیں تو ابھی ذرا رک جائیں۔ عدالت اور قانون سے متعلق آپ کے تمام مسائل اس ہفتے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، اپنا صدقہ ضرور دیں۔ اندرون ملک سفر میں فائدہ نظر آتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں اچھی اور خوشگوار تبدیلیاں نظر آتی ہیں، مگر ایک دوسرے پر توجہ نہ دینا یا کوئی بات نہ ماننے پر اختلاف یا بحث کا امکان ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ پرندوں کو منگل کے دن دانہ ڈالیں۔ یہ آپ کے پورے ہفتے میں آپ کے آنے والی پریشانیوں کو کافی حد تک کم کرے گا۔ ٹورس، ٹورینز آپ لوگوں کے 4th ہاؤس میں وینس کا ہونا آپ کے لیے مشکلات لا سکتا ہے، کیونکہ وینس ریٹروگریڈ ہونے کی پوزیشن میں ہے، لہٰذا اس ہفتے آپ کو اپنی بیسکس کو دوبارہ دیکھنا ہوگا، اپنے کام کی بنیاد اور ابتدا کو دوبارہ سے چیک کرنا ہوگا۔ اگر شروع میں یا بنیادی طور پر کوئی تبدیلی کرنا ضروری سمجھیں تو اس ہفتے کر دیں، کیونکہ اگلے پورے مہینے آپ کے تمام معاملات اسی بنیاد پر چلیں گے۔ ایک امپورٹنٹ بات کہ اس ہفتے کسی معاملے میں جلدی نہ کریں، چاہے وہ کوئی بھی فیصلہ لینا ہو یا کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہی کیوں نہ خریدنی ہو، جلد بازی آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ کاروباری افراد ہوں یا ملازمت پیشہ افراد، اپنے کام کی جگہ پر کسی بحث یا اپنے پوائنٹ آف ویو کو امپوز کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ کام جیسے چل رہے ہیں چلنے دیں، خاص طور پر وہ کام جو آپ کے ہاتھ میں نہیں یا آپ ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ان معاملات میں بحث کرنا اور ضرورت سے زیادہ سوچنا آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ آمدنی اور روزگار اس ہفتے بہت اچھا رہے گا، منافع، اچھی ڈیلز ہونا، کام کا بوجھ کم ہونا، کام اور کاروبار کے لحاظ سے یہ ہفتہ آسان رہے گا۔ اس ہفتے آپ لوگوں کو اپنے ذاتی یا ذات سے ریلیٹڈ کاموں میں بندش اور رکاوٹ کا سامنا رہے گا۔ آپ کی ذات سے جڑا جو بھی کام ہوگا اس میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ صدقہ ضرور دیں۔ محبت اور تعلقات میں بحث، دوری، لڑائی اور غصہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کو جان بوجھ کر آپ لوگ اوائڈ کریں گے۔ میاں بیوی یہ ہفتہ خود کو زیادہ ٹائم دینے پر فوکس کریں گے، اپنے فرینڈز، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے اور اپنے اسپاؤس کو یا اپنے فیملی ممبرز کو کم ٹائم دیں گے۔ اسٹوڈنٹس کو اس ہفتے زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی، کمپٹیشن کا سامنا بھی بہت زیادہ رہے گا۔ آپ کے فرینڈز اپنی اسٹڈیز میں آپ کو زیادہ فوکس نظر آئیں گے اور اس چیز کو دیکھ کر آپ تھوڑے کنفیوز یا پینک بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس چیز کو اوائڈ کریں اور اپنے اوپر ٹرسٹ اور کانفیڈنس رکھیں۔ عدالت اور قانون سے جڑے تمام معاملات میں بہتری رہے گی، مگر کام اور فیصلے ملتوی ہو سکتے ہیں۔ صحت کا اس ہفتے آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا، خاص طور پہ اپنے بچوں اور بزرگوں کی صحت پر بہت زیادہ توجہ دیں، اور اس ہفتے آپ لوگوں نے تیز رفتاری سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے وینس، سن اور مون تینوں چیزوں کا ایک گھر میں اکٹھے ہونا آپ کے تمام معاملات میں کنفیوژن لے کر آئے گا۔ آپ لوگ ہر معاملے میں، چاہے بڑا سے بڑا معاملہ ہو یا کوئی چھوٹا گھریلو مسئلہ، سب معاملات میں آپ کنفیوز رہیں گے، فیصلہ کرنا مشکل ہوگا، بہت زیادہ سوچیں گے۔ اس پر قابو پانا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کوشش کریں تو ان تمام مسائل سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ جو صدقہ ہے آپ کا اس ہفتے، وہ کسی لال رنگ کی کوئی چیز صدقہ کر دیں۔ یہ آپ کی زندگی سے بے چینی اور کنفیوژن کو دور کرے گا اور کافی حد تک کنٹرول کرے گا۔ جیمنائز آپ لوگوں کے 4th ہاؤس یعنی لیو میں 19 تاریخ کو پورا چاند طلوع ہوگا، آپ کے لیے بہتر اپرچونٹیز لائے گا۔ آپ کے تعلقات، پیسے، کاروبار، کام اور فیوچر سے ریلیٹڈ آپ کو نئے فیصلے کرنے، نئے قدم اٹھانے، نئے پروجیکٹس اور کام شروع کرنے کے بہترین موقع دے گا۔ اس ہفتے خود کو جتنا ہو سکے ریلیکس کرنے اور ذہنی الجھنوں کو دور کرنے پر کام کریں، کیونکہ آپ پچھلے 2 ہفتوں سے بہت زیادہ سوچنا، ہر چھوٹی چھوٹی بات کا اثر لینا، اس کیفیت کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی متاثر ہے اور آپ کوئی بھی کام فوکس ہو کر نہیں کر پا رہے۔ اس ہفتے آپ نے کسی بات اور کسی انسان سے متعلق فیصلے لیتے وقت پراپر چھان بین کرنی ہے۔ کوئی فیصلہ یا رائے جلدی میں یا بغیر تصدیق کیے ہرگز نہ کریں،
اور لوگوں اور کاموں سے متعلق فلیکسیبلٹی لائیں۔ ہر کام اور ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، یہ بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنائیں گے اور لوگ بھی آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، آپ کو ٹونٹ کریں گے۔ یہ تمام باتیں آپ کے تعلقات خراب کر سکتی ہیں، کاروباری افراد ہو یا پھر ملازمت پیشہ افراد۔ اس ہفتے بہت زیادہ اپنے کاموں اور کاموں سے ریلیٹڈ معاملات کو اپنے دماغ اور ذہن پر سوار کریں گے۔ ضد، انا اور غصہ ہر معاملے میں اس ہفتے آپ کو تنگ کرے گا۔ چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہوں، آپ کی ضد آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ یہی بات آپ کے تعلقات اور محبت کے معاملات میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح آپ کے بلا وجہ غصہ، چڑچڑاپن، بات بے بات تنقیدی رویہ، ٹونٹ، ان تمام باتوں سے تنگ آ کر آپ کے قریبی تعلقات، رشتہ دار، فیملی ممبرز آپ سے تنگ آ سکتے ہیں اور آپ کو اوائڈ کریں گے۔ لہٰذا خود کو ریلیکس رکھیں، ضرورت سے زیادہ پریشان ہونے کی بجائے، غصہ کرنے کی بجائے ہر چیز، ہر بات میں اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جس کے بارے میں آپ کو اس ہفتے احتیاط کرنی ہوگی وہ یہ کہ کوئی قانونی معاملہ ہے، کام کی جگہ ہے یا ایون آپ کا گھر ہے، کسی بات کا الزام یا کسی نقصان کا الزام آپ پر لگایا جا سکتا ہے، آپ کو ملزم ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ آپ کی خاموشی اور بحث نہ کرنا اس بات سے آپ کو کافی حد تک بچا سکتی ہے۔ بحث کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ ان معاملات میں خاموش رہیں، آپ کی بے گناہی جلد ہی سامنے آ جائے گی۔ محبت کی اگر ہم بات کریں تو محبت کے معاملات میں بہت سی نئی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ کچھ تبدیلیاں آپ کے لیے خوشگوار ہوں گی مگر کچھ تکلیف دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ اس ہفتے اپنے اساتذہ سے میٹ اپ کریں، ان کا مشورہ، ان کے بتائے گئے پوائنٹس آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔ صحت اس ہفتے آپ کی اچھی رہے گی، بس خود کو غیر ضروری سوچوں سے بچا کے رکھیں، یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ مچھلیوں کو دانہ ڈالیں جمعرات کے دن۔ یہ اس ہفتے آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی کو نکالے گا اور آپ کے اورا کو پازیٹیو کرے گا۔ اب چلتے ہیں ہمارے کینسیرین دوستوں کی طرف۔ تو کینسیرینز آپ لوگوں کے لیے 16 تاریخ سے لے کے 19 تاریخ تک کا ٹائم آمدنی اور پیسوں کے معاملات میں نیا چاند بہت اچھی تبدیلیاں لائے گا۔ کچھ نئے آئیڈیاز، پروجیکٹس یا نئی نوکریاں اس ہفتے آپ لوگوں کو مل سکتی ہیں۔ خاص طور پر اگر کوئی سائیڈ بزنس کے طور پر آن لائن کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے حالات اچھے بن جائیں گے اور آپ کا کام بہت اچھا بھی چلے گا۔ پھنسے ہوئے پیسوں کی واپسی بھی ہو جائے گی، قرض اور لون اپروو ہو جائیں گے۔ گھریلو خواتین اگر ماہانہ خرچ میں اضافہ کرنے کا بولیں گے تو اس بات کو بھی مانا جائے گا، یعنی ہر لحاظ سے آپ کو مالی فائدہ حاصل رہے گا۔ ایک امپورٹنٹ بات جو آپ کو کرنی ہے اس ہفتے وہ اپنی ضروریات اور لگژریز کے درمیان حد ڈالنی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں اور چیزیں جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی ضرورت نہیں، مگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں، تو یہ فضول خرچی جتنا ہو سکے اس سے بچیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں یا کام آپ جذباتی ہو کے کر جائیں گے تب آپ کو پچھتاوا ہو سکتا ہے، کیونکہ چاند اس ہفتے آپ کے سیکنڈ ہاؤس یعنی آپ کے خانہ مال میں طلوع ہوگا، جو آپ کو فضول خرچی کرنے پر مجبور کرے گا۔ آپ لوگوں سے ملنے ملانے سے زیادہ پیسے خرچ کر کے زیادہ سکون اور خوشی محسوس کریں گے۔ بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کسی بات اور ایشو پر جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آپ کی بات اگر نہ مانی جائے تو آپ کو یہ برا لگے گا، آپ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، بات بے بات غصہ بھی آئے گا، تو اس چیز کو آپ نے اس دفعہ بہت کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ زیادہ منافع لائے گا۔ آپ کی بزنس اسٹریٹجیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ اور منافع دیں گی۔ ملازمت پیشہ افراد کی اگر ہم بات کریں تو اچھی اپرچونٹیز ملیں گی، اچھی نوکریاں ملیں گی، آفس میں تعلقات اچھے ہوں گے، مگر ایک مسئلہ آپ کو رہے گا کہ آپ کے پوائنٹس کو، آپ کے آئیڈیاز کو جب نہیں مانا جائے گا تو یہ بات آپ کو اریٹیٹ کرے گی۔ اس کے لیے اپنے دماغ میں یہ بات رکھیں کہ آپ تمام معاملات کے ذمہ دار نہیں، یا کمپنی کے تمام معاملات آپ کے انڈر نہیں چل رہے، تو اتنا ہی کریں جتنا آپ کو اختیار ہے۔ اپنے اختیار سے بڑھ کر کسی معاملے میں نہ ٹانگ اڑائیں، نہ اس کے بارے میں زیادہ سوچیں۔ اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو اس ہفتے اسٹوڈنٹس اچھا پرفارم کریں گے، بہت فوکسڈ اور اپنی تعلیم اور فیوچر کو لے کے بہت زیادہ سیریس نظر آتے ہیں۔ جائیداد کے معاملات، خرید و فروخت، وراثتی معاملات اور قانونی معاملات سب میں بہتری نظر آتی ہے۔
خاص طور پر 19 تاریخ کو دوسرے گھر میں نیا چاند اور ساتھ ہی وینس کا ریٹروگریڈ ہونا، یہ دونوں پلانیٹری پوزیشنز آپ کو اچھے فیصلے لینے میں مدد دے گی، کانفیڈنٹ کرے گی، آپ کی کنفیوژنز دور ہوں گی، آنکھوں کے آگے سے کئی پردے ہٹ جائیں گے، اچھے برے لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کا بھی پتہ چلے گا۔ مگر اس ٹائم میں آپ نے خاص طور پر ہفتے کے آخری 3 دن رازوں اور امپورٹنٹ چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ کسی ایسے انسان کے ہاتھ آپ کا راز یا اہم چیز لگ سکتی ہے جو اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے، لہٰذا بہت محتاط رہیں۔ محبت اور رشتوں کی اگر بات کریں تو تعلقات میں مضبوطی آئے گی، کمیونیکیشن اچھی رہے گی، غلط فہمیاں دور ہوں گی، مگر آپ کی طرف سے انا اور ضد معاملات کو بگاڑ سکتی ہے، اس چیز پر آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ صحت کا اس ہفتے خیال رکھیں کیونکہ آپ بہت زیادہ صحت کو لے کے لاپرواہی دکھائیں گے، جیسے آپ اپنی میڈیکیشن وقت پر نہیں لیں گے یا اپنے آپ پر توجہ نہیں دیں گے، خوراک پر توجہ نہیں دیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کوئی کھانے کی میٹھی چیز جو پیلے رنگ کی ہو، جمعرات کے دن صدقہ کر دیں۔ اب چلتے ہیں ہمارے لیو دوستوں کی طرف۔ تو اس ہفتے آپ لوگ خود کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں لائیں گے، خود کی کیپیبلٹیز کو جانیں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کانفیڈنس لیول آپ کے اندر اس ہفتے بہت زیادہ ہوگا کیونکہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں سورج اور زہرہ کا ملاپ بہت زیادہ بولڈ اور کانفیڈنٹ بنائے گا۔ محبت کے معاملات میں آپ بہت زیادہ اٹریکٹیو رہیں گے، لوگ اور خاص طور پہ آپ کا پارٹنر آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ یہ وقت آپ بھرپور محبت کو انجوائے کر کے گزاریں گے۔ البتہ محبت اور تعلقات میں اس ہفتے خاص طور پر لیو خواتین کو بہت زیادہ ڈومیننس اور اپنی مرضی کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، اور یہ خواہش اتنی شدت سے آپ کے دماغ پر سوار ہوگی کہ آپ اس کے لیے اپنے قریبی رشتے تک کو کمپرومائز کرنے کو بھی تیار رہیں گی، تو اس چیز پر کنٹرول کریں۔ کاروباری افراد یا ملازمت پیشہ افراد اس ہفتے بہت لاپرواہی دکھائیں گے، کام کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوگی۔ ٹائم مینجمنٹ اور ورک مینجمنٹ پر توجہ دیں کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر ان کی دی گئی ٹائم لائن کے درمیان نہ کیا جائے تو نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا کسی قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے کام کو ذمہ داری سمجھ کر کریں، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے جس بھی مقصد کے لیے چاہیں گے اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کریں۔ صحیح وقت پر کیا گیا کام آپ کو بہت کامیابی دلائے گا۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ اس ہفتے آپ کو گھر اور گھر سے باہر ہر جگہ بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے حسد کریں گے یا آپ کا نقصان چاہیں گے۔ ایسے لوگوں کو اگنور کریں اور کسی سے اپنے راز ڈسکس نہ کریں اور نہ ہی کوئی اپنی ویکنس کسی کو بتائیں۔ قانونی معاملات میں آپ کو اس ہفتے اچھی خبریں سننے کو ملیں گی، معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ کورٹ یا پھر عدالتی معاملات جو کافی عرصے سے رکے ہوئے تھے ان میں بھی دوبارہ تیزی آئے گی۔ اسٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہفتہ ان کے لیے اچھا رہے گا، اچھے دوست ملیں گے، ان کے ساتھ مل کر اچھی اسٹڈیز کریں گے، اچھے گریڈز حاصل کریں گے۔ صحت کے معاملات میں اس ہفتے احتیاط کریں کیونکہ سٹمک کا اس ہفتے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ بہت زیادہ اوور ایٹنگ کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو سٹمک پین ہو سکتی ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی بلی کو دودھ ڈالیں یا پھر کھانا ڈالیں، یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ رہے گا۔ چلتے ہیں ہمارے ورگو دوستوں کی طرف۔ تو ورگو آپ لوگ اس ہفتے بریک چاہیں گے اپنی ذمہ داریوں سے، روٹین سے اور غیر ضروری دماغ پر جو بوجھ ہے۔ آپ کا دل کرے گا کہ اپنا کچھ بوجھ کسی کے ساتھ شیئر کیا جائے، کوئی سوچ جو بلا وجہ آپ نے اپنے دماغ میں پھنسا رکھی ہے اور جو آپ کو بہت بے چین اور پریشان کر رہی ہے اس کو دور کریں۔ اکیلا رہنا اس ہفتے آپ کو سکون دے گا کیونکہ آپ بلا وجہ لوگوں سے لڑنا چاہیں گے، بحث کرنا چاہیں گے، لوگوں کی سوچ آپ کو بے معنی اور فضول لگیں گی۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو جب لوگ نہیں سمجھیں گے تو آپ اکیلا رہنا اور لوگوں کو اوائڈ کرنا اور اگنور کرنا زیادہ پسند کریں گے۔ تعلقات اور محبت کے معاملات میں لڑائی جھگڑے، بحث نظر آتی ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بلا وجہ کی انا اور ضد معاملات خراب کرے گی، اس چیز کو آپ کنٹرول کریں۔ اس کے علاوہ آپ کا بیہیویئر اس ہفتے اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت تنقیدی ہوگا۔ ٹونٹ کرنا، مذاق اڑانا نہ چاہتے ہوئے بھی آپ بہت زیادہ کریں گے، اس کو بھی کنٹرول کریں کیونکہ آپ کا یہ رویہ آپ سے لوگوں کو دور کرے گا
اور وہ آپ سے بات کرنا اوائڈ کریں گے۔ کاروباری افراد کو اس ہفتے اچھا منافع ملے گا، آمدنی میں بھی اضافہ رہے گا، ملازمت کے اچھے موقع ملیں گے، کاروبار شروع کرنا بہتر رہے گا، ٹریڈنگ اور آن لائن بزنس کرنے والوں کو سب سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ صحت کے معاملات میں یہ ہفتہ کسی بڑی یا پرانی بیماری سے نجات کا ہفتہ ہے، یا پھر کوئی بیماری جو ڈائگنوز نہیں ہو رہی تھی یا علاج کے باوجود آپ کو آرام نہیں آ رہا تھا، اس کا علاج یا اس کی جڑ اس ہفتے مل جائے گی، علاج سے افاقہ ہوگا۔ البتہ گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو چوٹ لگ سکتی ہے، خاص طور پر گرم پانی، چائے یا گرم کسی چیز سے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ قانونی اور عدالتی معاملات میں بہتری رہے گی، معاملات سلو رہیں گے مگر آپ کے حق میں آپ کی پسند کے مطابق ہوں گے۔ اس کے علاوہ چاند کا آپ کے 12ویں گھر میں طلوع ہونا آپ کی کوئی دعا قبول ہونے یا کوئی دلی خواہش پوری ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ بتایا گیا صدقہ دے کر مکمل یقین کے ساتھ اگر دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے آفس میں آسانی رہے گی، بس اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کسی بحث اور لڑائی سے دور رہیں، ان کو غلط ثابت کرنا اور خود کو ٹھیک معاملات خراب کر سکتا ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ پرندوں کو دانہ ڈالیں، یہ صدقہ آپ کو آپ کے حاسدوں اور بری نظر سے بچائے گا۔ چلتے ہیں ہمارے لبرا دوستوں کی طرف۔ تو لبرا، آپ لوگوں کو اس ہفتے اپنے تمام معاملات میں بہت ہیلپ ملے گی، لوگ اور قدرت دونوں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہیں گے۔ وینس کا سن سے آپ کے 11ویں گھر میں کنجنکشن ہونا اور ساتھ ہی نیا چاند لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھائے گا، عزت بڑھائے گا۔ ایک بات اس ہفتے جو آپ محسوس کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کی سوچ، باتیں اور رویوں کا بہت زیادہ اثر لیں گے، کنفیوز رہیں گے، اپنا کانفیڈنس بحال نہیں کر پائیں گے، بہت زیادہ اوور تھنک کریں گے۔ اس چیز کو کنٹرول کریں۔ کاروباری افراد کو اس ہفتے بہت زیادہ منافع، نئے بزنس آئیڈیاز اور اپرچونٹیز ملیں گی۔ ملازمت پیشہ افراد کو بھی ترقی یا پروموشن یا کہیں سے اچانک فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، مگر لاپرواہی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اپنے کاموں پر، اپنی آمدنی، روزگار، جس شعبے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں اس کو اچھی طرح توجہ کے ساتھ کریں۔ جلد بازی اور لاپرواہی آپ کو نقصان دے گی۔ قانونی معاملات ہوں یا جائیداد اور وراثتی معاملات، اس میں کنفیوژن نظر آتی ہے، آپ کو اس کے لیے مزید محنت کرنی چاہیے۔ وکیل کے ساتھ میٹنگز کریں، معاملات کو مزید گہرائی سے دیکھیں، تبھی معاملات کا حل بھی نکلے گا اور معاملات تیزی سے بہتری کی طرف بھی جائیں گے۔ اسٹوڈنٹ اس ہفتے اچھی کارکردگی دکھائیں گے، فوکس بھی نظر آتے ہیں۔ توجہ سے تمام نوٹس اور کورس کو پڑھنا، ڈیٹیل سٹڈی کرنا آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ محبت کے معاملات اس ہفتے اچھے رہیں گے، غلط فہمیاں دور ہوں گی، آپ کا پارٹنر بہت زیادہ سپورٹیو بھی رہے گا۔ سسرالی رشتہ داروں سے معاملات البتہ خراب ہو سکتے ہیں، بلا وجہ کی بات پر بحث، ناراضگی ہو سکتی ہے۔ آپ کا گھر، آپ کی فیملی اس ہفتے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رہیں گے، بہت زیادہ فیملی کے فیوچر کے بارے میں سوچیں گے، چھوٹے بچے، چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے اچھے فیصلے لیں گے، ان کے بارے میں اچھی فیوچر پلاننگ کریں گے۔ اس ہفتے فلاحی کاموں یا کسی کی مدد کرنے میں آپ کو بہت سکون ملے گا اور آپ بہت زیادہ ان کاموں میں دلچسپی بھی لیں گے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ پرندوں کو باجرہ ڈالنا ہے، خاص کر کبوتروں کو اگر باجرہ ڈالیں گے تو یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ ہے اور آپ کی آنے والی تمام رکاوٹوں اور بندشوں کو بھی دور کرے گا۔ اب چلتے ہیں ہمارے اسکارپیو دوستوں کی طرف۔ تو اسکارپینز اس ہفتے کچھ نیا کرنا، کچھ بدلنا یا روٹین میں کچھ چینج کرنا بہت پسند کریں گے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا امیج بدلنا، اپنی خوبصورتی اور اپیرنس میں چینج لانے کی کوشش کریں گے۔ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں گے، لوگوں کے لیے خود کو پریزنٹیبل بنائیں گے اور لوگ بھی آپ کی بات مانیں گے، آپ سے بہت زیادہ اس ہفتے امپریس ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ اس ہفتے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ یہ ہفتہ کبھی اچھا کبھی مشکل سچویشن لائے گا۔ لوگوں کے رویے اس ہفتے آپ کو تنگ کریں گے، ان کا ضرورت سے زیادہ آپ کی لائف میں مداخلت کرنا آپ کو پریشان کرے گا۔ کوشش کریں لوگوں کو ان کے لمٹس میں رکھیں، خاموشی سے ایسے لوگوں کو اگنور اور اوائڈ کریں جو آپ کے لیے کسی مشکل کا سبب بن رہے ہیں یا پھر بہت زیادہ آپ کی زندگی اور فیصلوں میں مداخلت کر رہے ہیں۔ آمدنی اور منافع میں اضافہ رہے گا، مگر کاروباری افراد ہوں یا ملازمت پیشہ افراد پیسوں کے معاملات میں نہایت احتیاط کریں۔ چوری ہونا یا گم ہو جانے کا امکان ہے،
یا پھر کوئی دھوکہ دے کر آپ کا مالی نقصان کر سکتا ہے۔ اس ہفتے لوگوں کے حسد اور نظر بد کی وجہ سے بھی بہت سے کاموں میں آپ کو رکاوٹ محسوس ہوگی۔ ملازمت کے دوران پروموشن یا ٹرانسفر کے امکان ہے۔ ہو سکتا ہے جس سیٹ یا شہر میں آپ کی ٹرانسفر کی جائے وہ آپ کو پسند نہ آئے، لہٰذا اپنے باس اور سینئرز اور سپروائزرز کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے بنا کر رکھیں تاکہ ایسی سچویشن میں وہ آپ کی مدد کر پائیں۔ جائیداد، وراثتی یا زمین، پلاٹ وغیرہ سے متعلق اپنی فیملی میں بحث اور لڑائی ہو سکتی ہے۔ مل بیٹھ کر اگر معاملات کو حل کریں گے تو مسائل کا اچھا حل نکل آئے گا۔ محبت اور تعلقات کی بات کریں تو یہ ہفتہ اچھی خبریں لائے گا۔ دوستانہ ماحول، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا، سپورٹ کرنا دکھائی دیتا ہے۔ کمیونیکیشن بہتر رہے گی۔ شادیاں طے پانا، اچھی اولاد سے ریلیٹڈ خبریں ملنا، یہ سب آپ کی اس ہفتے میں معاملات نظر آتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اس ہفتے فوکسڈ ہیں مگر کانفیڈنس ان کا شیک نظر آتا ہے۔ خود پر بلیو نہیں، دوسروں کو دیکھ کر گھبرا جانا، خود کو ان سے کم پریپیئرڈ سمجھنا، ایسی کیفیت اس ہفتے بہت زیادہ رہے گی، اس کو کنٹرول کریں۔ عدالتی معاملات میں آپ پر کوئی جھوٹا یا بے بنیاد الزام لگا کر آپ کو معاملے میں پھنسایا جا سکتا ہے۔ بات کو بدلنا یا کسی کو دوسرا رنگ یا موڑ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ گھبرا کر یا پینک ہو کر کوئی غلط قدم لینے کے بجائے اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دلائے گا۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ سفید پرندے کو یا پھر جانور کو گھر میں پالیں یا اس کو کھانا ڈالیں۔ یہ اس ہفتے آپ کے لیے بہترین صدقہ رہے گا۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے سیجیٹیریس دوستوں کی طرف۔ تو سیجیٹیریس آپ لوگ بہت اچھے اس ہفتے لرنر رہیں گے، اپنی سوچ کو، اپنے ایکسپوجر کو بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں کو مسٹریز سالو کرنے کا جنون رہے گا، نئے تجربات کرنا یا نئے لوگوں سے ملنا، نئے دوست بنانا، اس طرح کی چیزیں آپ اس ہفتے بہت پسند کریں گے۔ سفر اور سیر و تفریح میں بہت زیادہ دلچسپی لیں گے، خاص طور پہ تاریخی مقامات کا وزٹ کرنا، میوزیم جانا، ایسی جگہیں آپ کو اس ہفتے اٹریکٹ کریں گی۔ کاروباری افراد اپنے کاروبار میں بھی کوئی نئی پروڈکٹ، کوئی نیا وینچر یا نیا آئیڈیا ایڈ کریں گے۔ وہ لوگ جو اپنے کاروبار، کام دوسرے شہر یا ملک میں بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہترین رہے گا۔ اس کے علاوہ غیر متوقع جگہ سے آپ کو پیسہ، عزت، مقام، اچانک اور ایک دم کچھ بڑی تبدیلی حاصل ہوگی جو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ ملازمت پیشہ افراد، خاص طور پر جو مینیجریل لیول پر کام کر رہے ہیں یا جن کا کوئی ایسا کام ہے جس میں آفس کی ای میلز وغیرہ کو ڈیل کرنا ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ کچھ غلط ڈاکومنٹ یا فائلز غلط جگہ پر سینڈ ہو جائے گی۔ یہ چیز آپ کی جاب کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ جائیداد کے معاملات میں آپ فائدے میں رہیں گے۔ کسی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر لیں گے پراپرٹی تو فائدہ دے گی، مگر کاغذات اور پیسے کے معاملات میں محتاط رہیں، دھوکے کا امکان ہے۔ اندرون شہر یا اندرون ملک کیا گیا سفر کسی مقصد کے لیے بھی کریں گے، بہت فائدہ دے گا۔ محبت اور تعلقات کے معاملات میں اس ہفتے احتیاط کریں۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کی باتوں اور مشوروں سے اکتا جائیں گے، غصہ کریں گے، لوگوں سے بحث اور لڑائی کریں گے۔ اگر کوئی مشورہ دے یا کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو بتائے تو سن لیں، اس پر کوئی بحث نہ کریں۔ خاص طور پر اگر شریک حیات کوئی فیوچر کو لے کر مشورہ دے، اگر آپ ماننا نہ بھی چاہیں پھر بھی ہاں میں ہاں ملا دیں، بحث نہ کریں، کیونکہ یہ ہفتہ وینس کے ریٹروگریڈ ہونے کا ہفتہ ہے اور ساتھ ہی سورج کا ملاپ آپ کے تعلقات اور رشتوں میں لڑائی، بحث اور دوری لے کر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اپنے پارٹنر کے ساتھ اس ہفتے آپ ایکویلٹی کے ساتھ چلیں گے تو معاملات اور رشتے میں مزید مضبوطی آئے گی، پارٹنر بھی آپ کو سپورٹ کرے گا۔ اسٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس ہفتے اچھی کارکردگی دکھائیں گے، فوکس بھی نظر آتے ہیں، مگر ایسے دوستوں سے بچیں جو بلا وجہ آپ کا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ صحت بھی اس ہفتے آپ کی اچھی رہے گی، بس غصہ اور مستقل چڑچڑاپن اور اریٹیشن میں رہنا آپ کو سر درد کی تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی غریب کی مالی مدد کرنی ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق اس ہفتے میں کسی بھی دن کسی غریب کی مالی امداد کر دیں۔ یہ صدقہ آپ کے پیسوں سے ریلیٹڈ جو بندشیں ہیں ان کو دور کرے گا۔ اب چلتے ہیں ہمارے کیپریکونینز کی طرف۔ تو کیپریکونینز اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنے ڈر کا مقابلہ کرنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جن معاملات کو کافی عرصے سے آپ اگنور کرتے آ رہے تھے اس کو اس ہفتے فیس کریں،
ان مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ وینس جب ریٹروگریڈ ہوتا ہے اور ساتھ ہی سورج کے فل پاور کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو آپ کے تمام معاملات سٹریم لیول پر چلے جاتے ہیں، مگر اگر اسی وقت میں آپ لوگ ان تمام معاملات کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو سالوں اور مہینوں کے پھنسے معاملات آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملات اور مسائل چاہے پیسے سے متعلق ہوں، فیوچر، کیریئر کے ہوں یا پھر آپ کے تعلقات میں کوئی مسئلہ ہو، سب کے لیے یہ وقت بہترین ثابت ہوگا۔ کاروباری افراد ہوں یا ملازمت پیشہ افراد، اس ہفتے جو خاص خیال آپ لوگوں کو رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کام سے متعلق کوئی راز کسی کو نہیں بتانا اور نہ ہی کسی کی سنی سنائی باتوں کی بیس پر کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ مرکری اس ہفتے مارس کے ساتھ کنجکٹ ہونے کی وجہ سے غلط انفارمیشنز، جھوٹی باتیں، غلط بیانی، دھوکہ دہی اور غلط انفارمیشن کی بیس پر غلط فیصلے لینے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ لہٰذا اس ہفتے آپ نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے اور کام کے علاوہ فیملی میں بھی، خاص طور پر گھریلو خواتین کو بھی اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ کسی کے کہنے پہ کوئی قدم ہرگز نہیں اٹھانا جب تک خود نہ اس بات کی تصدیق کر لیں۔ آمدنی اور روزگار کے اس ہفتے آپ کو اچھے موقع ملیں گے، زیادہ منافع، آمدنی میں اضافہ ہونا، بزنس آئیڈیاز ملنا یا پھر کوئی سیکنڈری سورس آف انکم کا آئیڈیا، یہ تمام چیزیں اس ہفتے آپ کو فائدہ دیں گی اور زیادہ ملیں گی۔ صحت کی اگر ہم بات کریں تو ذہن پر بہت زیادہ بوجھ رہے گا، ماضی اور پرانی باتوں پر ضرورت سے زیادہ سوچنا، لوگوں کے باتوں کا زیادہ اثر لینا اور گھر سے ریلیٹڈ کاموں اور چیزوں پر ضرورت سے زیادہ سینسٹیو ہو جانا آپ کے دماغ پر بوجھ ڈالے گا، مینٹلی اور فزیکلی آپ کو تھکا دے گا۔ اس کو کنٹرول کریں تو یہ ہفتہ اچھا گزرے گا۔ میاں بیوی کے تعلقات میں دوستی رہے گی، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے اور مل کر آنے والے تمام مسائل کو فیس کریں گے۔ قانونی اور عدالتی معاملات میں ذہنی پریشانی نظر آتی ہے، بہت زیادہ غلط بیانی، دھوکے بازی، رشوت کے معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسٹوڈنٹ اس ہفتے اگر اپنی روٹین سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے تو زیادہ کامیابی حاصل کریں گے، جیسے کہ نئی اکیڈمی جوائن کر لینا یا نئے ٹیچر سے ہیلپ لینا یا پھر اپنا آن لائن ڈیٹا کلیکٹ کرنا، یہ تمام چیزیں ان کو فائدہ دیں گی۔ اندرون اور بیرون ملک سفر سعد ثابت ہوگا، راستے کھلیں گے، ویزا اور امیگریشن کے معاملات میں بھی پروگرس آئے گی۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہوگا وہ کسی جانور کو جمعرات کے دن کھانا ڈالیں۔ چلتے ہیں اب ہمارے ایکویریس دوستوں کی طرف۔ تو ایکویرینز، آپ لوگ اس ہفتے اپنے ارد گرد کے حالات میں ان چیزوں اور ان باتوں کو ڈھونڈیں گے جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں یا ذہنی الجھن کا باعث بن رہی ہیں، یا پھر آپ لوگوں کو ان 7 دنوں میں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جس چیز کو آپ اپنی پریشانی کی وجہ سمجھ رہے تھے وہ اصل میں نہیں تھی۔ کاروباری افراد کو اس ہفتے اپنے کیے گئے کانٹریکٹس اور کمٹمنٹ پوری کرنے میں مشکلات کا سامنا رہے گا، کنفیوژنز اور کانفیڈنٹ کی کمی نظر آتی ہے، یعنی آپ ہر اینگل سے فوائد پر نگاہ رکھیں گے اور کنفیوز رہیں گے کہ جو ڈیل یا کانٹریکٹ آپ نے کیا ہے وہ جیسے آپ نے سوچا ہے ویسے ہی فائدہ آپ کو دے گا یا نہیں۔ اسی طرح ملازمت پیشہ افراد پر بھی ایسی سچویشنز آ سکتی ہیں جس میں آپ کے کولیگز کے بیچ کسی بحث میں آپ سے فیصلہ کروایا جائے گا، مگر آپ کسی ایک شخص کی سائیڈ لے کر دوسرے کو ناراض نہیں کرنا چاہیں گے۔ ایسی سچویشن سے خود کو دور رکھیں کیونکہ دونوں صورتوں میں نقصان آپ کا ہے۔ اس کے علاوہ آمدنی اور روزگار اچھا رہے گا، مارکیٹ ٹرینڈ، نئے وینچرز، نئے بزنس آئیڈیاز اور نئے پروجیکٹ پر کام کرنا بہت فائدہ دے گا۔ پیسے کی لین دین میں مسائل کا سامنا ہوگا، لوگ قرض کی واپسی میں آپ کو ٹالیں گے، آگے سے آگے کی ڈیٹس دیں گے۔ اسی طرح قانونی اور عدالتی معاملات میں بھی فیصلے ڈیلے کا شکار رہیں گے۔ محبت اور تعلقات کی بات کریں تو ان تمام معاملات میں اس ہفتے احتیاط کی ضرورت ہے۔ بلا وجہ کی بحث یا لڑائی جھگڑے کا امکان ہے کیونکہ وینس آپ کے 7ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہوگا۔ 7واں گھر ہے ریلیشن شپ، شادی کا اور آپ کی فیملی کا، اور سورج کے ساتھ اس کا ملاپ رشتوں اور تعلقات میں مسائل، مس انڈرسٹینڈنگز، کمپرومائز، ڈپریشنز لے کر آتا ہے۔ لہٰذا اس ہفتے خاموشی اور برداشت رشتوں میں بہتری لائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے پارٹنر سے کسی بات پر شدید اختلاف ہو سکتا ہے، یا اس کی سستی اور کام کو یا کسی بات کو سیریس نہ لینے کی عادت آپ کو بہت زیادہ پریشان اور ڈپریس کر سکتی ہے۔ خواتین خاص طور پر مایوسی اور بے بسی کا شکار ہو سکتی ہیں۔
اسٹوڈنٹس اس ہفتے اپنے کورس آؤٹ لائن سے ہٹ کر ڈیٹا اور نالج اکٹھی کرنے پر زیادہ توجہ دیں گے۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات ایکویرینس جو آپ کو اس ہفتے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ خود پر ٹرسٹ کرنا ہے۔ جو کر رہے ہیں اس کو پورے یقین سے کریں، کنفیوز نہ ہوں، کانفیڈنس سے کام کریں گے تو کامیابی جلدی حاصل کریں گے۔ لوگ اور حالات جتنا آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ نے اپنے مقصد سے ہرگز نہیں ہٹنا، کیونکہ مقصد حاصل کرنے میں آپ کے ستارے اور آپ کی پلانیٹری پوزیشنز آپ کے حق میں ہیں۔ اس کے علاوہ اندرون ملک سفر میں احتیاط کریں، صدقہ ضرور دیں اور دوران سفر ایسا کچھ نہ کریں جس کی وجہ سے قانونی مسئلے میں پھنس جائیں۔ صحت کا اس ہفتے آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، انزائٹی اور ڈپریشن آپ کو بیمار کر سکتا ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی غریب مستحق کو کھانا کھلانا ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے آخری زوڈیک سائن یعنی پائسس کی طرف۔ آپ لوگوں نے پائسس اس ہفتے اپنے آپ پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ جو پچھلے کئی ہفتوں سے آپ خود کو اگنور کر رہے تھے، اپنے کاموں کو سائڈ پر رکھ کر اپنی رسپانسبلٹیز میں بزی تھے، اس سے ہٹ کر اپنے لیے تھوڑا وقت نکالیں۔ اور اگر آپ کو کسی معاملے میں کسی کی مدد یا سپورٹ چاہیے تو وہ بھی مانگنے سے گریز نہ کریں۔ کاروباری افراد کو پارٹنرشپ میں فائدہ حاصل ہوگا۔ کاروباری ڈیلز، خاص طور پر کریڈٹس پر ڈیل اس ہفتے ہرگز نہ کریں، نہ ہی کسی کے کہنے پر بھروسہ کریں۔ ہر کام اور ڈیل میں پراپر ڈاکومنٹیشن اور پیپر ورک کریں۔ اپنے پاس ہر ڈیل اور کانٹریکٹ کے پیپرز رکھیں کیونکہ دھوکے کا امکان ہے۔ خرید و فروخت کے معاملات ہوں یا کوئی ڈیل یا کانٹریکٹ کے معاملات، تو ایک چیز کا ثبوت اپنے پاس ڈاکومنٹس کی شکل میں ضرور رکھیں۔ ملازمت پیشہ افراد کو ان دنوں میں بہت زیادہ فوکسڈ اور کنسنٹریٹڈ رہنے کی ضرورت ہے۔ لاپرواہی اور فوگی برین کے ساتھ کوئی کام کرنا آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ آپ کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے، جس کے لیے آپ کو کافی ایکیوز بھی کیا جائے گا۔ محبت اور رشتوں میں یہ ہفتہ آپ سے بہت زیادہ صبر اور خاموشی مانگے گا۔ آپ کو ایسی بہت ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ کو بالکل پسند نہیں آئیں گی، یا آپ کو ہرٹ کریں گی یا آپ کو بری لگیں گی، مگر وہ آپ کے اتنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے ہوں گی کہ اگر آپ ان پر ریئیکٹ کریں تو رشتے اور تعلقات میں مسائل پیدا ہوں گے۔ لہذا خاموشی اور صبر آپ کو بہت سارے مسئلوں سے بچائے گا۔ میاں بیوی کے درمیان اپنی چیزوں اور اپنی ذات اور پسند کو لے کر لڑائی ہو سکتی ہے، چاہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہو، اپنی پسند کی چیز خریدنا ہو، ہر بات میں اپنی پسند کو ترجیح دیں گے۔ کسی اور کا مشورہ سن لیں، مگر اگر نہیں ماننا چاہ رہے تو بے شک نہ مانیں، مگر بحث مت کریں۔ اندرون ملک سفر میں کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی بڑے پروجیکٹ جو آپ نے کچھ عرصہ پہلے سٹارٹ کیا تھا اس میں ایک دم کامیابی حاصل ہوگی۔ جو معاملات سلو چل رہے تھے ان میں بھی ایک دم سے پروگرس ہوگی اور وہ فائنلائز ہو جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس سے اگر ہم بات کریں تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو اس ہفتے بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کے دوست آپ کو غلط مشورہ دے کے آپ کا نقصان کر سکتے ہیں۔ جائیداد کے معاملات میں بہن بھائیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ پراپرٹی یا پھر کسی قیمتی چیز کی خرید و فروخت میں دھوکے کا امکان ہوگا۔ اس ہفتے بہت احتیاط کریں، لوگ آپ کے فائدے اور کامیابی سے بہت زیادہ حسد بھی کریں گے۔ ایسے لوگوں سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ صحت اس ہفتے اچھی رہے گی، مگر ٹانگوں میں درد اور مسل پین کی شکایت بہت زیادہ ہوگی۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ یا تو گھر میں بلی پالیں یا پھر کسی بلی کو دودھ یا کھانا ڈالیں۔ یہ اس ہفتے آپ کا بہترین صدقہ رہے گا۔ تو یہ تھا دوستو 15 اگست سے لے کے 21 اگست تک کا آپ لوگوں کا ویکلی انالیسس۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل کا آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی کوئی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔